حضور کی خدمت میں اور اسلام قبول فرما لیا۔ تو اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، کیونکہ جو تعریف صحابہ کی ہم نے اس سے پہلے صحیح بخاری سے پڑھ کے سنائی کہ صحابی وہ ہے کہ جو حضور کو دیکھے اور مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھے۔ تو یہاں پر آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام ان کا اتنا پیارا تھا، حضور کو بھایا تھا کہ حضور نے آپ کو یعنی حضرت مالک بن نویرہ کو اپنے عمال میں سے شامل کر لیا، یعنی ذمہ داری دی، خزانچی بنایا۔ وَاسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بعض صدقات بنی تمیم۔ بنی تمیم کے اس قبیلے سے صدقہ یا وہ جو زکوٰۃ ہے ان کے جمع کرنے پر ان کو مامور فرمایا اور ان کو یہ ذمہ داری دی۔ لیکن جب حضور کا انتقال ہو گیا تو یہ کہتے ہیں ابن اسیر اپنی تاریخ میں، اپنی اس کتاب میں اسد الغابہ میں، کہ فلما توفى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارتدت العرب، عرب بہت سارے مرتد ہو گئے، اس میں کسی نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، لیکن ان کے بارے میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ الا انہ لم تظہر عنہ ردہ، ان کا مرتد ہونا ظاہر نہیں ہو سکا ہرگز، یعنی ان کے مرتد ہونے کے اوپر کسی کو بھی کوئی بھی شک یا گمان نہیں ہوا کہ وہ مرتد ہو گئے، ایسا کوئی تصور بھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلمان ہی رہے۔ لیکن اب ذرا دیکھیے کہ حضرت ابو بکر نے مرتدین کے لیے ان کے پیچھے خالد بن ولید کو بھیجا جو کہ سپہ سالار تھے، اور اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوئے تو مالک بن نویرہ کے پیچھے بھی بھیجا۔ لگتا ہے کہ کوئی خاص پیچھے ذہن میں ان کو لے کر کے عناد ہے، خود خالد بن ولید کے دل میں بھی اور حضرت ابو بکر کے دل میں بھی، جو کہ انشاءاللہ بعد میں بہت جلدی آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گا۔ اس لشکر میں جس میں خالد بن ولید سربراہی کر رہے تھے، ابو قتادہ بھی تھے، وَكَانَ فِيهِمْ ابو قتادہ۔ ابو قتادہ، حضرت ابو قتادہ خود ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور وہ ہیں کہ جو گواہی دیتے ہیں حضرت مالک بن نویرہ اور ان کے خاندان والوں کے سلسلے میں کہ وَكَانَ فِي مَنْ شَهِدَ أَنَّهُمْ أَذِّنُوا وَأَقَامُوا وَصَلُّوا، گواہی دیتے ہیں کہ، اور یہ بھی ایک یہ نہیں ہے خالی ابو قتادہ، دوسرے لوگ بھی گواہ ہیں، لیکن حضرت ابو قتادہ بہت معتبر شخصیت رسول اللہ کے صحابی، وہ گواہی دیتے ہیں کہ مالک بن نویرہ اور ان کے ساتھی جتنے تھے ان کے قبیلے کے لوگ، انہوں نے اذانیں کہیں، انہوں نے اقامت دی، انہوں نے نمازوں کو قائم کیا۔ فحسبہم فی لیلۃ باردہ، اور وہ جو رات تھی ٹھنڈی رات، اس میں یہ لوگ جو گئے تھے ان پہ چڑھائی کرنے کے لیے، وَأَمَرَ خَالِدٌ فَنَادَى، اور خالد نے امر کیا، حکم دیا اور ندا دی، أَدْفَعُوا أَسْرَاكُمْ وَهِيَ فِي لُغَةِ كَنَانَ الْقَتْلِ فَقَتَلُوهُمْ۔ اب دیکھیے نا، کہا کہ ان کو قتل کر دو، کہا تھا ادفعو، لیکن اس کا کنانا کی زبان میں مطلب ملتا ہے، ہوتا ہے قتل، تو فقتلوہم، سب نے ان کو قتل کر دیا، یعنی مالک بن نویرہ کی جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے ان کو قتل کر دیا، اور یہ داستان لمبی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے فَسَمِعَ خَالِدُ الْوَاعِيَ فَخَرَجَ وَقَدْ قَتَلُوا فَتَزَوَّجَ خَالِدُ امْرَأَتَهُ۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کرنے کے بعد اسی رات اسی وقت خالد نے حضرت مالک بن نویرہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا۔ البتہ یہاں بڑے احترام سے اور بہت ہی شائستگی کے ساتھ نکاح کا لفظ آ گیا ہے، تزویج کا لفظ آ گیا، فتزوجا، حالانکہ کسی کو قتل کرو تو اس کی جو بیوہ ہوتی ہے اسی رات، نہ اسلام میں نہ کسی اور دین میں شادی کی اجازت ہے، نہ اس کا کوئی امکان ہے، نکاح اسی رات اس کی بیوہ کے ساتھ ہو، یہ نکاح کی بھی توہین ہے کہ لفظ نکاح استعمال کریں۔ لیکن بہرحال جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فقال عمر لأبی بکر، حضرت عمر نے جب یہ خبر
ان تک پہنچی تو حضرت ابوبکر سے کہا سیف خالد فیہ رحقن، خالد کی تلوار میں دھبا ہے، ایک خون ناحق کا دھبا ہے، وہ اکثر علیہ، اور اس پر اصرار کیا حضرت عمر نے کہ خالد جو ہے وہ ایک قاتل ہے، اور قاتل ہی نہیں، اور ابھی آپ نے سنا کہ اسی رات انہوں نے اس مالک بن نویرہ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی اور تجاوز کیا۔ اب اس بات کو بھی بعد میں حضرت عمر نے اپنی زبان پر جاری فرمایا ہے، لیکن یہاں پر آپ ذرا دیکھیے گا، فقال ابو بکر، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا تأولا فاخطأ، یعنی خالد بن ولید نے تعویل کی تھی، اجتہاد کیا تھا اور اجتہاد کی خطا کر ڈالی۔ یعنی اب صفائی جو پیش کر رہے ہیں حضرت ابو بکر، کس کی صفائی پیش کرے؟ خالد بن ولید کی، کہ جس نے قتل کیا اور پھر اسی رات اس کی بیوہ کے ساتھ زیادتی کی، وہ بیوہ بھی راضی نہیں تھی، یہ زنا بالجبر کے زمرے میں آتا ہے، جس کو انگلش میں آج کے نوجوانوں کو سمجھانا ہو تو ریپ کیا۔ اور ایسے میں یہاں پر بات کی جاتی ہے اجتہاد کی، اور اجتہاد کی خطا کی۔ اللہ اکبر! اجتہاد کیا ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کرو اور اس کی جو بیوہ ہے اس کے ساتھ وہ تجاوز کرو، کہ جو کسی ایک معمولی جو ان پڑھ معاشرے کے اندر بھی جو غیر مذہبی لوگ ہیں ان سے بھی یہ کام جو ہے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ غیر انسانی فعل ہے، درندگی ہے، اور درندگی کو اگر اجتہاد کا نام دے دیں تو سبحان اللہ اس دین کو دور سے ہی سلام کرنا پڑے گا کہ جس دین کے اندر ایسی درندگی کا نام اجتہاد رکھا جاتا ہے۔ تأولا فاخطأ۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ اس کو اس کی سزا دی جائے، اصرار بھی کرتے تھے، اور پہلا کام جو چاہتے تھے وہ یہ کہ اس کو عزل کرے، اس کو معزول کرے، کہ یہ سپہ سالار ہے، وہ بھی حکومت وقت کا، خلیفہ وقت کا، اور حضرت ابو بکر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کے طور پر کار فرما ہیں اور حکومت کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ بات بالکل نادرست ہے کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ سپہ سالار مسلمانوں کے لشکر کا اس طرح کے دو عظیم جرم کر چکا ہے، اور اس کو جو ہے یہ ڈھانپتے ہیں اور صفائی اس کی اس طرح پیش کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، معزول کر دیں۔ تو جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا ہے؟ اب ذرا دیکھیے، اس پر توجہ کیجئے، اور یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں، پھر میں بتا رہا ہوں، شوق لگے گا آپ کو، کیونکہ آپ کو ایک آدمی ہیرو بنا کر کے پیش کیا گیا ہے آپ کے سامنے، اور ہمیشہ آپ اس کو ہیرو تصور کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کو سیف اللہ کے لقب سے نواز دیا گیا ہے، اور تاریخ میں اس کی نہ جانے کیسی کیسی شجاعت کی باتیں کی گئی ہیں، اور صرف مولا علی کی شجاعت کے اثر کو کم کرنے کے لیے، کم رنگ کرنے کے لیے اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں جو تاریخ کے اندر اور بھی اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو موجود ہے، اس سے میں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جو ابن اثیر کی ہے، البتہ یہ ایک واحد کتاب نہیں ہے، جتنے بھی کتابیں تاریخ کی ہیں ان سب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس لیے شوق نہ لگے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، کاش کہ اہل سنت کے علماء اپنے ہی بزرگوں کی کتابوں کو پڑھ کے سمجھا دیتے تو کوئی بھی آج خالد بن ولید کو ہیرو تصور نہ کرتا، کیونکہ اسلام کے لشکر کا سپہ سالار ہو اور دو ایسے گناہ کرے۔ آج دیکھیے امریکہ کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں نا، بہت سارے مسلمانوں کو جوش آ جاتا ہے، اور پاکستان میں تو بڑے نعرے لگتے ہیں اس کے خلاف، اس ملک کے اندر بھی کہ جہاں پر فساد ایک معمولی چیز ہے، فحشہ ایک معمولی چیز ہے، برائی تو معمولی چیز ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس کے پریزیڈنٹ نے اپنی سیکریٹری کے ساتھ تھوڑی بہت چھیڑخانی کی تھی، اس کو دنیا نے اچھالا کہ ایک پریزیڈنٹ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ کچھ ایسی اوچھی حرکت کرے، ایسی بری حرکت کرے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ رسول اسلام کے بعد پہلے سپہ سالار اسلام ہیں، اور وہ بھی دو بڑے گناہان کبیرہ، قتل بھی اور زنا بالجبر بھی، اللہ اکبر، یہ کرتے ہیں۔ اور ان کی صفائی میں حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَا أَشِيمُ سَيْفًا صَلَّهُ اللَّهُ عَلَى